السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور امید ہے کہ دن بہ دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش میں ہوں گے، اور ان کو نہ صرف سمجھنے کی بلکہ اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے چنے ہوئے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی معنوں میں پیروکار بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں نہ صرف مسلمان بنایا بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا امتی بھی بنایا۔ اور آپ سب جانتے ہیں نا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے اور اس وقت کے نبی کی جو پیروی کرتا ہے۔ تو ہمارے جو نبی ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں بلا شبہ۔ اچھا دیکھیں، ہم سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کل کیوں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور بگاڑ کی اصل وجہ جو ہے بہت ہی بیسک رشتہ، ہم پچھلی ہماری آڈیوز میں بھی گزرا کہ سب سے بیسک رشتہ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا، میاں بیوی کا رشتہ جو ہے، اور اس رشتے کو سب سے پہلے یہ رشتہ بنا انسانوں کے لیے، اور اس کے بعد تمام رشتے وجود میں آئے۔ تو ظاہر ہے کہ پہلے پیرنٹس تھے تو ان کی اولاد ہوئی، پھر ان کے ظاہر ہے کہ والدین کے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کے معاملات کیسے تھے، اور اب ہم سوچیں کہ اب تو یہ نیا دور ہے، ماڈرن زمانہ ہے، بچے چینج ہو گئے ہیں، بچوں کے جو پریفرنسز ہیں، پریورٹیز ہیں، وہ چینج ہو گئی ہیں، تو اب بھلا کیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی وہ کر سکیں گے؟ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ تمام بنی نوع انسان اب قیامت تک کے لیے جو ہے نا ہدایت کا ذریعہ ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی تعلیمات بھی قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے انشاءاللہ۔ ہمارا اس بات پر پکا اور سچا یقین ہے۔ اب اگر بات کی جائے اس بات پر کہ پیرنٹس جو ہیں ان کا ریلیشن اپنے بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ صرف ماں باپ ہونا ہی اپنے تئیں خوبی نہیں ہے۔ آپ کو اپنے آپ کو ایسے والدین بنانا ہے جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کی لائف کیسی تھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے تھے، وہ ان کے معاملات میں کیسے تھے۔ تو دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی جو صاحبزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہما، ان کی بات کی جائے تو وہ ان کی پہلی اولاد نہیں، دوسری ہیں۔ پہلے حضرت جو ہے نا سیدنا قاسم تھے،
اور اس کے بعد حضرت جو ہے زینب رضی اللہ عنہما ہیں. تو مطلب دیکھا جائے کہ ان کے ہم لوگوں نے اکثر پڑھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں کہ وسلم نے ان سے ان کی رائے لی تھی جب ان کی شادی ہوئی. وہ ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. ہم نے یہ بچپن سے لے کے اگر ہم دیکھیں تو حضرت فاطمہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جب بھی سیدہ فاطمہ آ جاتی تھی تو وسلم کھڑے ہو جاتے تھے ان کے استقبال کے لیے. اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے جب وہ پاس آتی ان کو گلے لگاتے ان کا ماتھا چومتے. تو ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اب پیرنٹس میں اگر فادر ہیں کیا وہ بالکل ایسے ہی ہیں یا مدر ہیں تو کیا وہ ایسا کرتی ہیں یا پھر جسٹ سر پہ ہاتھ رکھ دیا بس یہی کافی ہے. یہ فاصلے کیوں ہیں ایک بیٹی اور باپ کے درمیان؟ اس طرح کے فاصلے کیوں ہیں؟ ان فاصلوں کو بھی ہم نے دور کرنا ہے. اور ان فاصلوں کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ پیرنٹنگ سیکھیں. اور پیرنٹنگ کس سے سیکھیں؟ بالکل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں. اب ہم نے حضرت زینب کے بارے میں دیکھا، پھر دیکھنا ہے انشاءاللہ. اور پھر بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہم اگنور کر جاتے ہیں، ہم کبھی اس پہ غور ہی نہیں کرتے. میں آپ کی توجہ صرف ان چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں دلانا چاہتی ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں. کیا یہ کافی ہے کہ اپنے بچوں کو زندگی کی تمام آسائشیں دے دیں؟ بھلے وہ بھی ایک بہت اچھی اپنے تئیں بہت خوبی ہے، بہت اچھی بات ہے. آپ نے اتنی محنت کی اپنے بچے کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا اجر دے. لیکن کیا یہ کافی ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہر آسائش دیں؟ کیا یہ کافی ہے آپ کی نظر میں؟ اگر آپ کے بچے کو آپ کے ساتھ ایموشنل اٹیچمنٹ ہی نہ ہو، آپ بچے کی رسپیکٹ نہیں کرتے. اب آپ کہیں گے بھئی بچے کی رسپیکٹ کیوں کرنی ہے؟ بچے کی رسپیکٹ تو بچوں کا فرض ہے کہ وہ ماں باپ کی رسپیکٹ کریں. بالکل یہ بات سچ ہے، لیکن ہر رشتے میں رسپیکٹ سب سے پہلے آتی ہے. اور یہ کون سکھاتا ہے؟ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات سیکھی ہے کہ وہ بچوں کو بہت عزت دیا کرتے تھے. اب کیسے؟ آپ دیکھیں سیدنا حسن اور حسین علیہ السلام جیسے ہی رضی اللہ عنہما جیسے وسلم کے پاس آتے، وسلم ایون خطبہ دے رہے ہوتے تو خطبہ چھوڑ کے بچوں کو گلے لگا لیتے تھے کہ وہ فرد محبت میں میری طرف دوڑے آ رہے ہیں. یعنی وہ ان کا اس حد تھوڑے سے وقت کے لیے بھی ان کا دل نہیں توڑنا چاہتے تھے. تو کیا آیا ہم بھی بالکل یہی طرز عمل اپناتے؟ ہمارے پاس جیسے ہی کوئی گیسٹ آ گیا ہو، بچے کوئی بات کرنا چاہیں، ہم کو فوراً ڈانٹ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب خاموش ہو جاؤ، بعد میں بات کرنا. ایون بچے جو ہیں، کوئی بچے دیکھیں بچے شرارتیں کرتے ہیں تو ہم ان کی شرارتوں کو جیسے کوئی ہماری نظر میں کوئی رسپیکٹیبل پرسن بیٹھا ہے تو ہمیں فوراً ہی شرمندگی کا احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ بچے ان کے سامنے کیوں ایسے کر رہے ہیں. ان کو سب کے بیچ میں ڈانٹ دیتے ہیں. تو جب ہم ڈانٹ دیتے ہیں تو کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ بچے کی سیلف رسپیکٹ کس قدر ڈیمیج ہوتی ہے؟ لیکن ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، ان کو بہت رسپیکٹ دیا کرتے تھے. اس کا ثبوت تو یہی ہے کہ ظلم جو ہے ان کو ہمیشہ اپنے کندھے پہ ان کو سواری کرواتے. ایون ایسا ہوتا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو بچے ان کی کمر پر بیٹھ جاتے تو وہ سجدہ طویل کر دیتے تھے. یعنی بچے کا دل نہیں توڑتے تھے. اور ہم لوگ سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں گے کہ کیا ہم ایسا ہی کرتے ہیں یا پھر کہ ہم اس کے برعکس ہیں. ہماری پریورٹیز مطلب ہم کچھ زیادہ اعلیٰ چیز ہیں. کیا ہمارا رتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے کہیں کہ وہ استغفر اللہ ایسا نہیں ہے، ہم ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہیں. لیکن وہ ہمیں سکھا رہے ہیں، ان کا ہر عمل ہمارے لیے سیکھنے کے لیے تھا. ہم بچوں کو عزت دینا سیکھیں، ہم بچوں کی بات سب سے پہلے سنیں. اگر ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ کوئی آتا ہے، وہ اپنی ماں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی شیئرنگ کرنا چاہتا ہے تو ماں سنے گی نہیں، ماں کہے گی بعد میں بتانا. بچہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ضدی ہو جاتا ہے. بچہ کیا ہوتا ہے؟ اریٹیٹ ہو جاتا ہے، وہ پھر بدتمیز بھی بن جاتا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
पूरे तौر पर उनकी पैरवी करनी है। अब वो क्या करते थे, जब कोई फ्रूट आता तो क्या होता था कि सब सहाबा कराम बैठे हुए हैं, लेकिन फ्रूट आता जो सबसे कम सिन होता, सहाबा कराम में जो उम्र में सबसे छोटा होता, या फिर पेरेंट्स के साथ बच्चे आ जाते हैं ना मस्जिदों में भी या जैसे भी किसी मजलिस में, तो उस समय सबसे पहले आगाज़ बच्चे से करते। और हम लोग अब कहते हैं कि नहीं, बुजुर्गों को दे देते हैं, बड़ों को पहले दे देते हैं, बच्चों की तो खैर है। हालांकि होना ये चाहिए कि बच्चों को पहले सर्व किया जाए, क्योंकि उनका दिल छोटा होता है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में सोचते ही नहीं हैं। हमारे प्यारे नबी ने तो बहुत सिंपल वे में हमें वो चीज़ें सिखा दी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ऐसा कि फिर देखें, उनको ट्रस्ट देते, वसल्लम जो है उनकी बात सुनते, उनकी बात को समझने की कोशिश करते, फिर उनका दिल नहीं तोड़ते थे। अगर वो कुछ करते, वसल्लम उनके साथ गेम्स खेला करते थे, उनको इनाम दिया करते थे, इनाम का करके जैसे उनके साथ गेम खेलते, जो फर्स्ट आएगा उसको ये मिलेगा, चाहे खजूर ही क्यों ना होती। मतलब कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्होंने हमें सिखाई। सबसे पहली चीज़ है जो मुझे लगता है जो अब हमारे माशरे में मफकूद हो गई है, वो है कि इज़्ज़त देना। हम बच्चे को कभी इज़्ज़त नहीं देते। ज़रा सा रिज़ल्ट ख़राब आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस बच्चे के साथ वो अल्फाज बोलते हैं, उनको दूसरों के साथ कंपैरिजन कर करके इस कदर पागल कर देते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, और हम फिर कहते हैं कि पता नहीं इनको क्या मसला है। यानी कभी बच्चे को नहीं सुनना कि बच्चा क्या चाहता है। अब हमारे प्यारे नबी का क्या असूल था कि वो बच्चों को सबसे पहले प्रायोरिटी देते, उनकी खूबियों को बयान करते। हमारे प्यारे नबी का तर्ज अमल ज़िंदगी के हर मामले में बहुत मस्बत है। यानी वो बुरी बात को इग्नोर करके अच्छी बात को पिक करके उसको बढ़ावा देते थे। ना कि हम किसी बच्चे में कोई चीज़ देखें, किसी इंसान में कोई खामी देखें, हम खामी बयान करते हैं, खूबी को बयान करते हुए हमें हसद हमारे अंदर आ जाता है, तो जो कि नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ इसी बात को, यानी अब बच्चों से लेके अब हम अगर ऊपर जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि बच्चे हैं, बड़े होंगे तो उनको चीज़ें समझा लेंगे, लेकिन हम नहीं सोचते कि जो है इसके बारे में एक मिसाल बताती हूँ। अफलातून जो है ना, आप सब ने नाम सुना होगा, फिलासफर हैं। तो उनकी जो वालदा हैं वो उनको उनके एक टीचर के पास लेके गईं। तो वो 2 साल के थे, तो 2 साल से अबव जा रहे थे अभी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को आपकी शागिर्दी में देना चाहती हूँ। देखिए उस टाइम माएँ भी कितनी समझदार थी माशाल्लाह। अच्छा, 2 साल के बच्चे को लेके शागिर्दी में देने के लिए गई हैं, तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि सीखने की उम्र तो तुम गुजार कर आ गई हो। अब देखें, 2 साल का बच्चा, हम कहते हैं ये 2 साल के बच्चे को क्या पता, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको इसको क्या समझ, उसको डांट भी देंगे, इसको इग्नोर भी कर देंगे, उसको कोई चीज़ पहले नहीं भी देंगे, वो रोएगा। मतलब बच्चे इजहार करते हैं अपनी प्रॉब्लम का, लेकिन हम लोग उसको समझते नहीं हैं। फिर वो हम सोचते हैं कि ये पता नहीं ज़िद्दी क्यों हो गया है, पता नहीं इसको मतलब इसको क्या मसला है कि ये ज़िद्दी और चिड़चिड़ा है, ये गुस्सीला है, इसको गुस्सा जल्दी आ जाता है, ये लूज़ टेम्पर। ये सारी चीज़ें ये ट्रॉमास हैं जो हम अपने बच्चों के अंदर खुद पहले दाखिल करते हैं। 2 साल की उम्र में बच्चे हर चीज़ सीख लेते हैं, लेकिन डेवलपमेंट उनकी टाइम के साथ साथ आगे जाके जाके होती जाती है। तो हमेशा देखें कि जब बच्चा है आपके हाथ में, उसको हमेशा इग्नोर ना करें, हमेशा उसको प्यार से यहाँ तक कि एक बच्चे को एक ज़रूरत है इस बात की कि एक दिन में आप कम से कम 10 से 12 दफ़ा उसको गले लगाएं। यानी उसको इतनी ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत होती है। मोहब्बत में बच्चे को पालें, बच्चे को नफ़रत, डांट, गुस्से में नहीं पालें। किसी का गुस्सा बच्चे के ऊपर निकालेंगे। अक्सर माएँ ऐसा करती हैं, अक्सर पेरेंट्स ऐसा करते हैं, अक्सर यानी फादर्स भी ऐसा करते हैं, और फिर ऐसा रवैया रखना कि बच्चा डरा ही रहे, आपसे कोई बात ही ना कह सके। अब देखें, फिर यानी अब शादियों की बात आती है, बड़े हो जाते हैं तो आप बच्चों को ऑनेस्टी खुद सिखाएं। हम चाहते हैं कि जो औलाद है ना, वो खुद ही से, मतलब हम उनसे कहें कि भाई दयानतदार हो जाओ, आपने अमानतदार बनना है, आपने सच्चा बनना है, आपको नेक होना चाहिए।
لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہے برا کام کر رہے ہیں، ہم چاہے جھوٹ بول رہے ہیں، ہم چاہے چوری کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے ہمیں دیکھتے ہوئے وہ سب کچھ نہ سیکھیں، بلکہ وہ ایک بہت اچھا انسان بن جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، بچے ہمارے پرتوں بنتے ہیں، بالکل ہمارا عکس ہوتے ہیں۔ کیسے؟ کہ دیکھیں، بچہ جو دیکھے گا، اگر ایک ماں جاتے ہوئے بازار جاتے ہوئے جھوٹ بول کے چلی جائے گی بچے کے ساتھ کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں، اور جب وہ ڈھیر ساری شاپنگ کر کے گھر آئے گی تو کیا بچے کو لگے گا کہ ماں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی؟ بچے کو لگے گا کہ یہ شاپنگ کرنے گئی تھی، مجھ سے جھوٹ بول کے گئی، نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو باہر سے جاتے ہوئے ہلنے بھی نہیں دے گا۔ تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ جھوٹ بولنا ہم نے بچے کو خود سکھا دیا، دھوکہ دینا ہم نے بچے کو خود سکھا دیا، ٹھیک ہے؟ اکثر ماؤں کی عادت ہے کہ اپنے ان لاز کے ساتھ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بچے کو بھیج دیتی ہیں کہ سن کے آؤ دادو پھپھو لوگ کیا بات کر رہے ہیں۔ اکثر ایسا ہی ہے، ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں ہیں، بھیج دیتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ بڑے ہو کے یہ اس طرح کے نہیں بنیں گے شاید، مطلب ہماری سوچ ہوتی ہے کہ یہ بڑے ہو کے ٹو لینے والے، ٹو لگانے والے نہیں بنیں گے، یا پھر غیبت کرنے والے نہیں بنیں گے، کیونکہ بھائی ہم تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ غیبت نہیں کرنی۔ یہ نہیں پتا، یا پھر خود ماں جو ہے کان لگا کے کسی کے روم کے باہر باتیں سن رہی ہے تو بچہ بھی وہ دیکھے گا، بچہ وہی سیکھے گا۔ اب اچھا، یہ تو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں، سب نے کرنا ہے، سب نے اس چیز کو غور کرنا ہے۔ بچے کو عزت دیں، عزت دیں گے تو وہ عزت دینے والا بنے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے بڑوں کو عزت دے رہے ہوں گے، بچے آپ کو دیکھیں گے، وہ بھی بڑوں کو عزت دینے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ لالچ نہیں کر رہے، بچے کو وہی سکھا رہی ہے ایک ماں، تو بچہ بھی وہی سیکھے گا جو اس نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہاں اب تھوڑے سے بچے بڑے ہوتے ہیں تو ہم بچے کو آنیسٹی سکھا دی، بچے کو اپنے اوپر ٹرسٹ کرنا سکھائیں، یعنی کہ بچے کو لگے کہ کوئی بھی بات وہ آ کے آپ سے کہے گا تو آپ اس کی بات پر یقین کریں گے۔ بچے کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے، یعنی اولاد کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے پیرنٹس کو کوئی بات جا کے کہوں گا یا کہوں گی تو میرے پیرنٹس میری بات پر یقین کریں گے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پازیٹیو رہیں، بچوں کو سنیں۔ پہلے بچے چھوٹی چھوٹی کہانیاں آ کے اسکول کی گھر آ کے بتائیں گے تو آپ ان پر ٹرسٹ کریں۔ جب بھی وہ کوئی ٹرسٹ کر رہے ہوں گے تو وہ اپنی اچھی بری سب باتیں بتائیں گے۔ اگر آپ ان کو ایک دم سے ڈانٹ دیں گے تو وہ ضرور سوچیں گے کہ بھائی اب ہم نے مما کو یہ بات نہیں بتانی کیونکہ یہ اس بات سے مما ڈانٹتی، بلکہ آپ ان کو مطلب ان کو سنتے رہیں، پھر سوچیں کہ مجھے اس بات کو اپنے اولاد تک کیسے مطلب کنورٹ کرنا ہے، ٹرانسفر کرنا ہے کہ یہ سمجھ سکے کہ صحیح اور غلط کیا ہے۔ اس کے لیے آپ چھوٹی چھوٹی سٹوریز سنائیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، ہمارے پیارے نبی کا طرز عمل، اس سے آگے جائیں ہم تو اب بچے اپنے والدین پر یقین کرتے ہوں گے تو وہ اپنے والدین سے ہر بات شیئر کریں گے۔ جب وہ ہر بات شیئر کرنے والے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا میں کچھ بھی کروں گا، میں نے غلط بھی کر لیا نا کچھ، میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گی یا جاؤں گا تو وہ میری بات پر یقین کرے گی، بلکہ یعنی اگر انہیں برا بھی لگے گا تو وہ ایٹ لیسٹ ایسا نہیں کرے گی کہ مجھے گھر سے ہی نکال باہر کرے۔ تو وہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی غلطی کر کے بھی آپ کے پاس آئیں گے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے اس ایج میں، جیسے کہ ٹین ایج میں، ان کو نہیں پتہ ہوتا صحیح غلط کا، ان کو فینٹیسائز ورلڈ میں جینے کی ایک وہ ہوتی ہے، تو وہ کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں ایسی جو کہ جو ناقابل برداشت بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ ناقابل تلافی بھی سم ٹائم ہوتی ہیں، ایسی مسٹیکس جو کہ ان کو بہت شرمندگی کا دوچار کر جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا ساتھ دیں، بچوں کو اون کریں، ان کو پورا کا پورا ان کی غلطیوں کے ساتھ اون کریں۔ یہ نہیں کہ وہ اگر فرشتوں جیسا اچھا ہے تو پھر وہ ہمارا بچہ ہے، اگر وہ غلطی کرے گا تو وہ ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں ہے، پھر آپ اس کو ایسی ایسی باتیں سنا کے اتنا شرمندہ کر دیں کہ وہ اس کو لگے کہ مجھے گھر جانا ہی نہیں چاہیے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو۔ چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھیں، لیکن ان کو ٹرسٹ بھی دیں۔ اگر وہ غلطی کرے گا ضرور ان سے کہیں کہ چلیں یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ سے یہ مسٹیک ہو گئی، چلیں اب اس کا مل کے حل نکالتے ہیں۔ اس طرح کیا ہوگا، بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، وہ بلیک میلنگ سے بچ جائیں گے۔ جیسے آج کل کا ماحول ہے، ایسی آج کل کیسی چیزیں چل رہی ہیں
کہ بچے اگر کسی کے ساتھ انوالو ہو گئے ہیں، کوئی ایسا ریلیشن بنا لیا ہے کسی کے ساتھ جو کہ نہیں بنا، چھپی دوستی کر لی ہے، یعنی کہ پیرنٹس سے چھپ کے اگر انہوں نے کوئی دوستی کر لی ہے، اور چاہے شرم کے مارے یا جیسے بھی وہ آپ سے نہیں شیئر کر سکے، لیکن کوئی ایسی چیزیں ہو گئی ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا تو وہ آپ سے شیئر کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ اتنا ڈرتے ہوں، اس قدر وہ خوف زدہ ہوں آپ سے کہ وہ آپ سے شیئر نہ کریں، اور جو ہے نوبت جو ہے وہ خودکشی تک آ جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ان سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کی پہلی بیٹی جو ہے حضرت زینب ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کے ساتھ کیا ہوا کہ جب وہ 10 11 سال کی تھی غالباً، تب عرب میں شاید اسی ہی ایج میں جیسے شادیاں کرنے کا جو ہے نا وہ تھا ٹرینڈ، جیسے ہی جوان ہو والا بیٹی تو اس کی شادی کر دی جائے۔ تو حضرت عائشہ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ 6 سال کی تھی جب ان کا نکاح ہو گیا تھا، جب وہ 10 11 سال کی تھی تو ان کی رخصتی ہو گئی تھی۔ ایسے ہی حضرت زینب کے ساتھ بھی یہی ہوا، تو ان کے جو خالہ کے بیٹے ہیں ابو العاص جو ہیں حضرت خدیجہ، ان کے بھانجے تھے وہ سگے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی اپنی خالہ سے کہ میں زینب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو دیکھیں کس قدر پیاری بات مجھے یہ لگی کہ کیسے بھانجے نے اپنی خالہ سے ان کی بیٹی کے لیے خود ہی بات کر دی نا۔ ہم لوگوں کے لیے یہ بات بڑی ہے، ہم لوگ کہیں گے لو دیکھو ذرا میرا بھانجا ہو کے اس نے کیا کام کیے، دیکھو میری بیٹی پر نظر رکھے ہوئے تھا، یہ وہ۔ اکثر کچھ لوگ شاید نہ اس بات کو وہ کرتے ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو بہت انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، پھر فیملی میں ایسا ذلیل کیا جاتا ہے دونوں طرف رشتوں میں، کہ جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو وہ اس بچے میں اتنا حوصلہ ہے، کتنا وہ صاف دل بچہ ہے کہ اس نے آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے، نہ کہ اس نے افیئر چلانے کی کوشش کی، ادھر سے ادھر سے مطلب اور لوگوں کو ڈالا بیچ میں، اور بات جو ہے نا رسپیکٹ کو خراب نہیں کیا، بلکہ کیا کیا کہ خود سے بات کی ڈائریکٹ سے۔ اب حضرت خدیجہ تو تھیں، انہوں نے پھر ان کو یہ بڑی خوشی ہوئی، ان کو بڑا پسند آیا، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بات کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رشتہ بہت پسند آیا، کیونکہ حضرت ابو العاص جو ہیں ان کے اندر ایسی ہی خوبیاں تھیں ہمارے پیارے نبی کی طرح، وہ بھی امین لقب سے مشہور تھے، وہ بہت دیانتدار، بہت امانت دار اور بہت سچے انسان تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہت پسند آئے۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی کا کسی بھی انسان کو پرکھنے کا معیار امارت نہیں تھا، امیر ہونا نہیں تھا، اس کے اندر اس انسان کے اندر وہ خوبیاں تھیں کہ کیا وہ، یعنی کہ بیسک ویلیوز دیکھی انہوں نے کہ اس کی بیسک ویلیوز کیسی ہیں۔ وہ یعنی کہ لوگوں میں اچھائی میں مشہور تھے، ان کا اخلاق اچھا تھا، وہ امارت کی وجہ سے مشہور نہیں تھے۔ ہاں بعد میں وہ جب وہ تاجر بھی بنے تو بہت اچھے بنے ماشاءاللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے جتنا انسان کوئی نیکیوں میں اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ۔ تو حضرت ابو العاص جو ہیں ان کو انہوں نے پسند کیا، پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے بات کروں گا۔ دیکھیں ماں نے بیٹی سے بات نہیں کی، اس بات پہ غور کریں کہ فادر کا اپنی بیٹی کے ساتھ ریلیشن کس قدر خوبصورت ہے۔ باپ نے کیا فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنی بیٹی سے بات کروں گا، ان کی رائے لوں گا، پھر جا کے ہم اس رشتے کو فائنلائز کریں گے۔ فائنل اتھارٹی باپ نے اپنی بیٹی کو دی۔ پھر حضرت زینب سے بات کی تو وہ جو ہیں وہ شرم کے مارے سرخ پڑیں، تو مطلب یعنی کہ وہ خوش تھیں، اس بات پہ خوش ہوئی، یعنی انہوں نے رضامندی دی، تو ان کا نکاح ان سے ہو گیا ماشاءاللہ سے۔ اور میں جب بھی اس کو پڑھتی ہوں نا تو مجھے بڑا اپناپن سا فیل ہوتا ہے اس واقعہ کو، جب بھی پڑھتی ہوں میں بار بار پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے پیرنٹس میں، ہمارے بچوں کے ساتھ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ موسٹلی ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہم مدر کے ساتھ تو شاید یہ بات کر سکیں، لیکن ہم فادر کے ساتھ یہ بات نہیں کر پاتے۔ بھائی ہمارے فادر اس طرح کی بات ہم سے کہتے ہی نہیں ہیں، ہمارے فادر ہم سے اس طرح کا ریلیشن رکھے ہوئے ہی نہیں ہوتے موسٹلی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب، میں موسٹلی کی بات کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں کم ہیں، جو کہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس نالج کی کمی ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے پیارے نبی اس طرح کے معاملات میں کیسے تھے۔ پھر دیکھیے معیار کیا تھا، تقویٰ، پرہیزگاری، بیسک ویلیوز کو دیکھنا ہے کہ وہ اچھی ہیں،
یہ نہیں کہ ایسے ہی بس خود کا بھانجا اور بھتیجا ہے تو اس کو اچھا کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی کو دیکھیں، ان کے داماد تھے تو ان کو دیکھیں کہ وہ شرم و حیا والے تھے، ایون یعنی کہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا کہ وہ بہت زیادہ حیا والے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسی خوبصورت باتیں ہیں، مطلب نہیں دیکھیں کہ ان کا باقی سٹیٹس کیا ہے، یہ دیکھیں کہ ان کو کس بنا پر رشتہ مل رہا ہے، کہ وہ حیا والے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ایک کے بعد دوسری بیٹی بھی ان کو دی۔ پھر حضرت علی کے بارے میں دیکھیں تو حضرت علی ماشاءاللہ سے کتنے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور پھر حضرت علی جو ہیں وہ علم والے ہیں، اور حضرت علی جو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی بہت بہت زیادہ سمجھدار انسان ہیں۔ کیا چیزیں، کیا ویلیوز دیکھی جا رہی ہیں اللہ کی نظر میں، کہ کون اللہ کے کتنا قریب ہے۔ ہم اپنے بچوں کے رشتے کرتے ہوئے کیا دیکھتے ہیں؟ اس کی سیلری کتنی ہے، جاب کہاں پہ کرتا ہے، گورنمنٹ جاب کر رہا ہے یا کہ پرائیویٹ جاب کر رہا ہے۔ اچھا، اس جاب کے تو ختم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، ہم یہاں پہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ ہم ان کا فیملی بیک گراؤنڈ نئے نئے امیر ہو رہے ہیں تو ہم بھی ادھر رشتہ نہیں کر رہے، یا پھر یہ کہ اس کو کل کو بڑی سٹرگل کرنی پڑے گی۔ ہم اپنے بچوں کے اندر برداشت، صبر، یہ چیزیں پیدا نہیں کرتے۔ اب دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے گا، حضرت جو ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ وسلم سے کیا بتایا، ان کو بتا رہی ہیں جیسے اپنے فادر کو نا، جیسے بیٹیاں اپنے پیرنٹس سے ہر بات شیئر کرتی ہیں، جیسے اس طرح سے کہ مجھے تو 2 دن ہو گئے، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو وسلم نے ان کو کیا بتایا آگے سے، وسلم نے ان کو بتایا کہ مجھے 4 دن سے میں فاقے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو گیا، میری بیٹی کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا اور بڑا دکھی ہو گیا۔ یقیناً ان کو دکھ ہوا ہوگا، کیا ان کی بھی وہ اتنی ہی پیاری بیٹی ہیں جیسے کہ ہم پیرنٹس کی بیٹیاں بہت پیاری عزیز ہوتی ہیں، اولاد بیٹی ہو یا بیٹا بہت عزیز ہوتے ہیں، ہم ان کے لیے دکھی ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی نے ان کو بتایا کہ میں بھی فاقے سے ہوں 4 دن سے، مطلب کہ ان کو صبر کرنے کا سکھایا، ان کو ناشکری کرنے کا نہیں سکھایا کہ بھئی آپ کی ایک غریب بندے کے ساتھ شادی ہو گئی، اب آپ جو ہیں آپ تو بہت دکھ میں ہیں، آپ تو عذاب جھیل رہی ہیں۔ ہم لوگ تو یہی بات کرتے ہیں، ہم تو بعد میں یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، بہت دکھی ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ رشتہ ہی غلط کر دیا ہے، غریب بندے کے ساتھ شادی کر دی، بھلے وہ کتنا ہی اچھا انسان ہو۔ ہم اپنی بیٹیوں میں، اپنے بیٹوں میں صبر پیدا نہیں کرتے، تحمل پیدا نہیں کرتے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یا پھر ایک دوسرے کو کوئی بات ہو بھی جائے، غصہ ہو بھی جائے، اس کو ختم کرنا نہیں سکھاتے، ہم اس بات کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال ایک دیکھیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ پیاری جو فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں اور حضرت علی کے درمیان میں کوئی ناراضگی ہو گئی کسی بات پر، تو حضرت علی جو ہیں وہ مسجد میں سو رہے ہیں، یعنی وسلم کو ان کو دیکھ کے اندازہ ہو گیا کہ کوئی پرابلم ہے، یہ پریشان ہے، جیسے فیس ایکسپریشن سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے حضرت علی کو ساتھ لیا، یعنی کہ ان کو جگایا، ان کو ساتھ لیا، وہ سمجھ گئے تھے تو ساتھ لیا اور گئے، ٹھیک ہے۔ اور پیاری فاطمہ جو ہے وہ لیٹی ہوئی تھی، اور حضرت علی سے کہتے ہیں کہ آپ بھی لیٹ جاؤ۔ درمیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود لیٹ گئے، یعنی کہ ایک طرف بیٹی ہے، ایک طرف داماد ہے، یعنی چچا زاد بھائی بھی اور داماد بھی۔ اچھا، اب کتنے پیارے انداز سے نہیں پوچھا بیٹی سے کہ آپ کی اس بات پہ ناراض ہو، یا پھر حضرت علی سے پوچھا ہو کہ آپ لوگوں کے درمیان میں کیا ناراضگی چل رہی ہے، وجوہات نہیں جاننے کی کوشش کی، بلکہ بہت محبت سے، دونوں سے محبت کا اظہار کیا، بیٹی سے الگ اور داماد سے الگ، اور دونوں کو عزت دی، رسپیکٹ دی، اور دونوں کے اپنے پیٹ کے اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا اور پھر حضرت علی کا ہاتھ رکھا اور ان کی صلح کروا دی، پھر بیچ میں سے اٹھ گئے۔ تو مجھے یہ اتنا پیارا لگا، میں آپ لوگوں سے یہ بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور میں بتانا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پیارے نبی کا کتنا خوبصورت طرز عمل تھا۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم بات کی جڑ تک جانے کے چکر میں ایسی باتیں وہ بچے بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف سے ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، بیٹی داماد اپنی طرف سے اپنے آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے، پھر ہم دونوں کو مطلب کہ صلح کرواتے ہوئے بھی اتنی نئے سرے سے وہ ساری جو غم کی بات ہوتی ہے، دکھ کی بات ہوتی ہے یا ناراضگی کی، وہ تازہ ہو جاتی ہے کہ وہ غصہ جو کم پڑ رہا ہوتا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اور سم ٹائم ہمیں کسی دوسرے کے سامنے، ایون اپنے پیرنٹس کے سامنے بھی وہ بات بتاتے ہوئے بھی شرمندگی ہوتی ہے، اور پھر عزت بھی کم ہوتی ہے، داماد کی ہو یا پھر بیٹی کی ہو۔ تو
کیا کہ ہم ان باتوں کی جڑ تک جانے کی بجائے ان کی صلح کروا دیں، یعنی بات آگ لگانے سے بڑھائیں نہیں، یعنی کہ اس کو کم کریں، لیسن کرنے کی کوشش کریں کہ جب محبت سے ہی ایک چیز ٹھیک ہو سکتی ہے تو اس میں پھر اتنا بحث و مباحثہ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو یہ کتنا پیارا طرز عمل ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا۔ پھر دیکھیں، میری میں حضرت زینب کا ایک اور واقعہ کوٹ کروں گی یہاں پر کہ حضرت زینب جو ہیں، یعنی کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں، اب دیکھیں جنہوں نے اتنی محبت سے ان چاہ سے ان کا رشتہ لیا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تو سلم جو ہے وہ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو بیٹی نے اپنے باپ کی مطلب ان کے اوپر ایمان لے آئی نا، تو انہوں نے آ کے ان سے کہا کہ تم نے میرا بھی نہیں سوچا کہ مطلب کیا پتا میں ایمان نہ لے کے آتا اور تم ایمان لے آئی ہو۔ تو انہوں نے یعنی دیکھیں ان کو فکر بھی ہوئی ان کی، لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن میں اپنے باپ کو کبھی جھٹلا نہیں سکتی تھی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن میں اپنے باپ کو بھی جھٹلا نہیں سکتی تھی کیونکہ میرے جو والد ہیں وہ ایک سچے انسان ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل میں مانتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میری جو قبیلے والے ہیں وہ کہیں گے کہ بیوی کی خاطر اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا۔ یہ جو چیز ہے یہ ہماری سوسائٹی میں عام پائی جاتی ہے کہ ہمیشہ جب بھی ہم اچھی بات کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اچھی بات کو پروموٹ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمارے پیرنٹس کیا کہیں گے، ہماری فیملی والے کیا کہیں گے، کیونکہ ہمیں دنیا کی، اللہ کی نہیں دنیا کی پرواہ ہوتی ہے۔ یہاں پر تو خیر معاملہ ہی اس سے الگ تھا کیونکہ وہ تو ابھی ایمان لائے نہیں تھے نا، تو وہ یہ بات کر سکتے تھے شاید۔ تو بہرحال سلم جو ہیں وہ یعنی کہ چلے گئے، یعنی ان کو ایک امید تھی کہ میری بیٹی جو ہے وہ کبھی نہ کبھی جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کو قائل کر لیں گی، تو وہ مدینہ چلے گئے۔ اور لیکن جو ابو العاص ہیں وہ غزوہ بدر میں بھی سلم کے اپوزٹ تھے۔ تو یعنی اب کیا ہوا کہ پھر جب ایک ٹائم آیا کہ یعنی پھر وہ ان کو بہت مس کرتے تھے، وہ چلی گئیں پھر، یعنی کہ ایک معاہدہ یہ طے پایا کہ حضرت زینب جو ہیں وہ مطلب اپنے خامد کو چھوڑ دیں، جبکہ وہ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو وہ پھر کیا ہوا کہ وہ مدینہ آ گئیں۔ بہرحال راستے درمیان میں کیا کیا ان کے لیے مشکلات تھیں ان کو وہ تو ایک الگ سنیریو ہے، لیکن انہوں نے، ان کے قبیلے والوں نے ان سے کہا کہ آپ کسی بھی عورت سے شادی کریں لیکن محمد کی بیٹی کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ محمد کی بیٹی سے زیادہ اچھی کوئی اور عورت ہے ہی نہیں، میں کبھی کسی اور عورت کو قبول نہیں کروں گا۔ اس بات میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ایک بیوی کا طرز عمل اپنی ہسبینڈ کی زندگی میں ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں اس کو چھوڑ کے یا اس کے جیسی مجھے کوئی اور نہیں ملے گی۔ تو ہمیں اپنے ہسبینڈس کو، اپنے شوہروں کو اس طرح سے اریٹیٹ نہیں رکھنا چاہیے، اس طرح سے ان کو ذہنی طور پر، جسمانی طور پر اس طرح کے دباؤ ان پر نہیں ڈالنے چاہیے، اس طرح کے پریشرائز ان کو لائف میں اس طرح کی پریشانیوں میں نہیں رکھنا چاہیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ بہرحال یہ جو آج کا جو میرا ٹاپک تھا وہ اس پوائنٹ آف ویو سے تھا کہ ہم اپنے بچوں کو سے ان کی رائے لیں اور پھر اس رائے کا احترام کریں۔ اگر ہمیں رائے میں کوئی اختلاف بھی لگتا ہے تو یقیناً کوشش کریں کہ اس کو بیٹھ کے گفتگو سے حل کیا جائے، اگلے کی رائے کو امپورٹنس دیتے ہوئے پھر ان کو ڈرا بیکس دکھانے چاہیے، ان کو خامیاں بھی بتانی چاہیے۔ پہلے ان کو سنیں گے تو وہ آپ کو بھی سننے کے قابل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم بچپن سے لے کے ٹل ڈیتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں اور پھر ان سیرت کے پہلوؤں کو اپنے گھروں میں لے کے آئیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ جو بلیک میلنگ کے کیسز آج کل سوشل میڈیا پہ عام نظر آتے ہیں، یہ کیسز نہیں ہوں گے انشاءاللہ اگر ہمارے پیرنٹس کے ساتھ اچھی بانڈنگ ہو تو انشاءاللہ۔ اور رسپیکٹ دیں، پیرنٹس اپنے اولاد کو رسپیکٹ دیں اور پہلے دن سے دیں۔ اگر بچہ بھوکا ہے تو بچے کو پہلے فیڈ کرائیں، یہ نہیں کہ میں اپنے کام ختم کر لوں تو میں پھر اپنے بچے کو فیڈ کرواؤں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی بھوک کو اہمیت نہیں دی، آپ نے بچے کو عزت نہیں دی، بلکہ اپنے کاموں کو پریفرنس دی۔ اگر ہم پریفرنس خود اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ ہم بچے کو اگنور کرنا سیکھیں گے تو بچے ہمیں اگنور کرنا سیکھیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہم نے بچے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا اور بچے ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔
بہرحال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر معاملے میں ہمارے لیے نمونہ ہے. ضرور کوشش کریں کہ پیرنٹنگ کو بہتر کریں، عزت دینا سیکھیں، اور پھر بدلے میں جو انسان کرتا ہے انسان کو وہی ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا ہو ہی نہیں سکتا. اور کیا ہو سکتا ہے؟ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، اور آئیے ہم سب مل کر ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے ہم ان پہلوؤں پر بھی غور کریں گے اور اپنے بچوں کو عزت دیں گے ہر معاملے میں، تاکہ جو وہ بڑے ہو کر بے روی کا شکار نہ ہو، اور اگر ہو بھی جائیں تو ان کو اون کریں، ان کو اپنائیں، نہ کہ ان کو اپنے سے دور کر دیں، ان کو گھر سے باہر نکال کر دیں. یہ غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے. غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کے لیے اپنے دل بڑے کریں، اور پھر بچے بھی یقیناً آپ کو کھلے دل سے گلے لگائیں گے جب ان کا وقت آئے گا انشاءاللہ. یہاں پر ہماری جو ہے آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.